علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر جو آزمائشیں بھیجتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے کچھ لیتے ہیں تو کچھ دیتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف لیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے۔ اس لیے کہ دنیا یا ایسی زندگی جہاں پر خوشی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، مالداری بھی ہے اور غریبی بھی ہے، دن کا اجالا ہے تو رات کا اندھیرا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف دن ہی دن ہے، رات نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ہر قسم کی حالتیں موجود ہیں۔ تو ایک حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں، میں جس بندے کی دو محبوب ترین چیزیں یعنی اس کی آنکھیں لے لوں اور اس پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے جنت سے کم میں راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جو چاہے وہ چیز کو کم کر لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو عجیب عجیب قسم کی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو بات چیت ختم ہو جاتی ہے، بات ہی نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں کو کان نہیں سنے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو آنکھیں بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو چیز کم کرتے ہیں اس کے بدلے میں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا اور اللہ سے ہمیں امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے اور صبر بھی کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جس انسان کی آنکھیں ختم ہو جائیں، اس کا نور ختم ہو جائے، وہ دیکھ نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اسے جنت دے کر اسے راضی کریں گے۔ ایک ہے انسان صرف باتوں سے راضی کرے گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف بیکار کی باتیں کریں گے اور بیکار وقت گزاریں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مال دے کر کے، جو گفٹ دے کر کے، جو تحفے دے کر کے، جو اچھی چیزیں دے کر کے ہمیں خوش کرتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں سے جن انسانوں کی آنکھیں ختم ہو گئی، ان کا نور ختم ہو گیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ تو بہرحال انسانوں میں جن انسانوں کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، جو دیکھ نہیں سکتے، انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کا وعدہ رکھے ہیں، انہیں صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسری روایت بخاری شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان بیمار ہو جائے یا وہ سفر میں چلے جائے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا ثواب ملتا ہے جو وہ تندرستی اور گھر کی حالت میں رہ کر کے اس نے کیے ہوں۔ یعنی اس حدیث پاک میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ انسان جب بیمار ہو جائے تو اس کے لیے وہ ثواب ملے گا جو اس نے صحت اور تندرستی کی حالت میں کی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم نمازوں میں وقت لگائیں، ذکر و اذکار میں، عبادات میں، قرآن پاک کے پڑھانے میں وقت لگائیں۔ جب ہم بیمار ہو جائیں گے تو بہت ساری نیکیاں ہم نہیں کر سکیں گے، زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، زیادہ دیر ذکر اور قرآن نہیں پڑھ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری ہے، طبیعت میں کمزوری ہے، زیادہ پڑھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ تو بیماری کی حالت میں جب انسان بیماری سے کمزور ہو کے خاموش رہتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا کہ وہ صحت کی حالت میں اس نے نیکیاں کی ہیں۔ یہ تبھی ہے جبکہ ہم صحت کی حالت میں نیک کام کریں، اچھے کام کریں، عبادت کریں۔ اگر ہم صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، پھر بھی نیک کام نہیں کریں گے، بیمار ہونے کے بعد کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے صحت ہے، تندرستی، اس کی عزت کریں، قدر کریں اور عبادت کریں۔ جب بیماری آ جائے اللہ کی طرف سے، جب وقت آئے گا تو آ ہی جائے گا، اس وقت ہمیں صحت تندرستی کے نیک کام کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، نفلی ثواب ملے گا، لیکن فرض تو ہمیں اس وقت بھی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں جو دوسرا سبق ہے، انسان سفر میں چلے جائے تو وہ اپنے گھر میں رہ کر کے جتنی عبادتیں وہ آدمی کر رہا تھا اتنا ثواب اسے سفر کی حالت میں ملے گا۔ سفر میں ہوتا یہ ہے کہ سفر میں جاتے ہوئے بیٹھے تھکان، چلتے پھرتے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے انسان بہت سی عبادتیں نہیں کر سکتا ہے۔ جو عبادتیں اپنے گھر میں رہ کر، اپنے ماحول میں رہ کر وہ کر سکتا ہے، وہ سفر میں نہیں ہو سکتے، اسے عبادتیں نہیں ہو سکتی، اسے وہ دین کے کام نہیں ہو سکتے۔ تو سفر میں جو عبادتیں نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ ساری عبادتیں دیتے ہیں جو اپنے گھر اور ماحول میں رہ کر اس نے کی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں رہ کر عبادتیں کریں، تاکہ سفر میں اگر وہ عبادتیں نہیں کہ ہم نہ کر سکیں تو کم سے کم اس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، بغیر کرے ہمیں وہ ثواب دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں رہ کر کے عبادتیں کریں، نیک کام میں شامل رہیں، اور ایسے ہی صحت میں بھی ہم تندرستی میں ہم نیک عمل کریں گے تو بیماری میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نیک کام کرنے کا ثواب دیں گے۔ ایسے ہی مزید دین اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آپ حضرات ہمارے اس اسلامی چینل 95 اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو ایسے ہی جاننے کے لیے دوسروں کو شیئر کریں۔ آمین۔